بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے۔ آج کشمیر پہ انڈین قبضے کو 74 سال مکمل ہوئے ہیں۔ آج 27 اکتوبر 2021 ہیں۔ آج سے 74 سال پہلے 1947 میں آج کے دن میں ہندوستان نے ناجائز طریقے سے ٹروپس جو ہے وہ کشمیر کے اندر اتارے، جس کے بعد لارج نمبر آف UN ریزولوشن آئے جس کے تحت ان کو بتایا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ان اسپائٹ آف دیٹ 5 اگست کو 2019 کو انہوں نے ساری وائلیشن کر کے کشمیر پہ فلی طور پہ اپنا ناجائز قبضہ کیا، جس کے اندر کشمیر میں آپ دیکھیں تو ہماری بہنیں، ہمارے وہاں پہ بچے، ہمارے مائیں وہاں پہ کس طرح سے انسانیت کا تماشا مچ رہا ہے، اس کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس پہ ہم تفصیلاً آج ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی عروج پر ہے، IMF کے ساتھ ہمارے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوئے ہیں۔ فیٹ اپ کا حالیہ اجلاس ہوا، فیٹ اپ میں اس وقت کیا ہوا، ہمارے ساتھ ایک مستند اتھارٹی جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ بہت مہربانی سر، آپ کیا دیکھتے ہیں آج یہ ناجائز قبضے کو 74 سال مکمل ہوئے ہیں ہندوستان کے کشمیر کے اوپر، آپ کا کیا اس پہ اپنا ٹیک ہے سر؟ دیکھیں، میں اس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہا۔ جو پاورز جو ہیں وہ جنہوں نے ایروگنس افار شو کی ہے، جنہوں نے فرعونیت شو کی ہے، بڑی سے بڑی قوتیں جو دنیا کو رول کرتی رہی ہیں وہ ٹوٹی ہیں اور وہ زوال پذیر ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ان کی ایروگنس جو ہے وہ تو ان کی تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ان کے اندر تو اسٹرینتھ ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ پرولانگ کیا ہے اس لیے نہیں کہ ان کے اندر اسٹرینتھ ہے، اس لیے کہ بیرونی دنیا سے ان کو سپورٹ ملتی رہی ہے بیکاز آف اسٹریٹجک ریزنز۔ تو ابھی ان کو ایک تو ان کی فرعونیت کو اور ایروگنس کو اور رونت کو دھکا لگا ہے افغانستان میں۔ دے ور تھنکنگ کہ ہم نے وہاں $3 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے اور ہم افغانی بھائیوں کو اپنے ساتھ خرید لیں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آپ دیکھیں دم دبا کے بھاگے۔ نمبر 2، آپ نے دیکھا کہ آلدو کرکٹ از اے اسپورٹس اور ہم اسپورٹس مین اسپرٹ میں کھیلتے ہیں، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی سر، لیکن ان کے اندر رونق تھی۔ یہ کہتے تھے اس ٹیم کو تو ہم ایسے کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ we have lost more than a cricket match. That is true. Or you have lost more than a cricket match not because of Pakistan but because of your own arrogance. چونکہ آپ نے ایک ہائپ کریٹ کی اور آپ نے اپنی ایک انوینسیبلٹی کی سٹوری بنائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل زمین کے اوپر آپ کا ناک رگڑا گیا۔ تو آئی تھنک کہ ابھی کشمیریوں کے حقوق کے لیے بھی یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ، اور ان کی جو کشمیریوں کی قربانیاں ہیں وہ رائیگاں نہیں جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی حالیہ ہم نے دیکھا یہ کرکٹ میچ کے بعد ہندوستان میں جب سے مودی صاحب آئے ہیں تو ایک ٹپیکل سی ایک وہاں پہ آئیڈیالوجی چل رہی ہے۔ ایک مسلمان کھلاڑی تھا جو انہوں نے سارا برڈن اس کے اوپر رکھ دیا، سوشل میڈیا بھی، تو جو انتہا پسند وہاں کے ہندو ہیں وہ انہوں نے کہا یہ ایک ہی مسلمان نے ہمیں ہروایا ہے۔ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، اس سے بڑی مزہ کا خیز بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کا ایک کیپٹن موجود ہے، آپ کی ٹیم میں اتنے پلیئر ہیں، آپ کے بالرز ہیں، آپ کے بیٹسمین ہیں، آپ کا مڈل آرڈر ہے، آپ کے ٹیل اینڈرز ہیں، سب وہ فلاپ کیے ایک پلیئر کی وجہ سے۔ آئی تھنک دس از ہاؤ یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں۔ دس از اے سوئسائڈل مشن۔ اس کو کون بیلیو کرے گا مہذب دنیا کے اندر؟ تو یہ چونکہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے اور ان کے اندر نفرت اور حقارت دوسرے سارے مذاہب کے لیے بھری ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو تو یہ بالکل ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ جب پارٹیشن سے پہلے اگر ان کے مسلمان کسی ہندو کے سین سے گزر جاتا تو میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ تو وہ کہتے تھے پورے سین کو دھو دیں، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ظلم ہے۔ تو میرے خیال میں اسی میں ان کا زوال جو ہے وہ پنہاں ہے، اور یہی کچھ ہوگا ان کا کشمیر کے اندر بھی انشاءاللہ۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب۔ ابھی آتے ہیں ہماری
इंटरनल पॉलिटिक्स पे हमारे ख़ास तौर पे जो हमारी महंगाई है, अभी मैं पढ़ रहा था फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, उन्होंने अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक का जो उन्होंने दिया है, बिजली 57%, पेट्रोल 49%, घी 100, तकरीबन हर चीज़ जो है वो डबल हो गई है। आप क्या देख रहे हैं, क्या हम सब कुछ ये IMF के डिक्टेशन पे कर रहे हैं या ये इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से महंगाई करनी है, या ये हमारा फेल्यूर ऑफ द जो हमारी इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट है उसका है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअल इन्फ्लेशन भी होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बैनुल अक़वामी हालात भी मुतासर करते हैं। लेकिन ये तो इस गवर्नमेंट ने जो पिछले 3 सालों में किया है ना, इसकी पाकिस्तान की 74 साल तारीख में मिसाल नहीं। आप ये देखें कि अभी तक लोग चीखते रहे, बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अभी तो वो जो कहते हैं ना, कैमल की बैक पे एक लास्ट स्ट्रॉ, जिसकी वजह से उसकी जो कमर है वो टूटी है। ये कमर कैसे अभी टूटी है, ये अभी संभलने वाले नहीं है। उसकी वजह ये है कि पिछले आप देखें कि फ्यू मंथ्स के अंदर डॉलर 153 से 173 के ऊपर, ये अनप्रेसिडेंटेड है किसी मुल्क के अंदर। और पिछले 1-1.5 महीने में तो 10% डिवैल्यूएशन हुई है, जो कभी नहीं हुई। नंबर 1, ये कहते हैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, वो मैं एक फैक्टर है कि चलो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस से सारी महंगाई हुई है। आटे की कीमत कैसे बढ़ गई है, आपकी चीनी की कीमत कैसी बढ़ गई जो आप अपने मुल्क के अंदर पैदा करते हैं, आपकी जो कॉटन की जो आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एक कैश क्रॉप है, जो कि एक वक्त में तकरीबन 14 मिलियन बेल्स हुई थी एक साल के अंदर 2005-6 में, वो आपके होते हुए अभी 8 मिलियन बेल के ऊपर आ गई है। तो ये किसकी नालायकी है? क्या ये वर्ल्ड के ऑयल की प्राइसेस की वजह से है? क्या ये दुनिया के अंदर जो है किसी मुल्क की उसकी नालायकी है, अफगानिस्तान की है या मालदीव की है, या आपकी अपनी? इनको कोई सेंस नहीं है कि हमने कैसे आगे चलना है। तो ये टोटल फेलियर है ऑफ गवर्नेंस। बिकॉज देखिए, एक तो ये है सप्लाई और डिमांड का मसला होता है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका कंट्रोल क्या है। यानी मिडिल मैन अर्निंग कर रहा है एक्सक्यूज मी, मिडिल मैन अर्निंग कर रहा है, फार्मर को कुछ नहीं दे रहे थे, और सबसे बड़ा सफरर जो था वो इसका कंज्यूमर था। तो अभी इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये इंश्योर करने का कि चीजों को कंट्रोल में रखे। और फॉरेन करेंसी को फ्री फ्लोट इन्होंने रखा हुआ है, जो कि चाइना भी नहीं अफोर्ड कर सकता, और ये इन्होंने छोड़ा हुआ है IMF के ऊपर। IMF वाले जो लोग हैं ये तफैली इदारा है। IMF से अगर कोई डील करनी है तो IMF के ऑफिशियल से भी बात जरूर करें, लेकिन उससे ज्यादा आपकी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी बैनुल अक़वामी सतह पे हो। जो ताकतें उनको रोकती हैं उनको पकड़े और उनको जाके कन्विंस करें कि ये ज्यादती है हमारे साथ, कि आप FATF का इशारा देते हो। हमने 27 में से 26 पॉइंट हुकूमत ने पूरे किए हैं। ये पाकिस्तान की फतह है, हुकूमत का ये अच्छा कदम है, लेकिन दी पॉइंट इज कि अगर 27वें कदम पे फिर अभी हम ग्रे से वाइट आना चाहिए था, वो हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं कि अच्छा हम आपको ब्लैक में नहीं डालते, हम आपको ग्रे में रहने देते हैं, तो हम बड़े खुश हो रहे हैं। ये इसकी हमें वाइट में आना चाहिए। और इसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, इसकी वजह यह है कि बैरूनी दुनिया हमारे खिलाफ एका किए हुए, और उसकी वजह यह है कि मुल्क में हुकूमत कमजोर है, जिसकी खारजा पॉलिसी उसको तन्हाई की तरफ लेके जा रही है, और ये वो एफर्ट नहीं कर रहे जो इनको करनी चाहिए। राइट जना साहब, हमने हालिया देखा कि जो करंट गवर्नमेंट है वो हर चीज़ में पहले खुद ही अब मिसमैनेज करते हैं, उसमें स्किलाइज करते हैं, फिर उसको ठीक कर रहे होते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी उन्होंने एक मिसमैनेज किया, फिर उसको पब्लिसाइड किया, फिर उसकी स्टेटमेंट्स देते रहे, फिर उसकी दुनिया में खबरें बनती रही। तो क्या समझते हैं कि अभी तक जो 3 साल हुए हैं, अभी तक खान साहब को इसकी गवर्नेंस की ABCD अभी तक समझ में नहीं आई? या ये पक्की बात है, गवर्नेंस जो है वो खान साहब का कप ऑफ टी नहीं है। खान साहब को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत जिस्म दिया है, ही इज़ ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन, इन्होंने अपने तौर के ऊपर बड़े एजाज हासिल किए हैं, ही इज़ एलिगेंट, ये अच्छा बोलते हैं,
لیکن یہ ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ آئیڈیالسٹک ہیں with no capacity to walk the talk, with no capacity to implement what he's saying. So therefore I think پاکستان slide back کرتا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اکانومی امپروو کر رہی ہے, ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, دنیا ہمارے سے بڑی خوش ہے. وہ کسی کا بڑا اچھا شعر ہے کہ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا. خان صاحب کا یہ جو ہے بالکل ابھی اب یہ آپ نے DISI کی بات کی ہے. دیکھیں یہ ہمارا ایک پرائز ادارہ ہے اور یہ ہمارا نہیں ہے, بین الاقوامی سطح پہ مانا ہوا, بین الاقوامی پہ سطح پہ مانی ہوئی آرم فورسز ہیں ہماری اللہ کے کرم سے. آپ نے ان کو بھی ایک قسم کا کنٹروورشل بنا دیا. پہلے آپ یہ کہتے رہے وہ ہم ایک پیج پہ ہیں, وہ ہمارے مینیفیسٹو کے فیور میں ہیں. مطلب یہ چیزیں ان کو خواہ مخواہ کنٹروورشل بنانے والی ہے. ان کا مینیفیسٹو پاکستان کا آئین ہے, پاکستان کے آئین کا, ان کے مینیفیسٹو میں ساری پارٹیاں ہیں جو اچھائی کرتی ہیں وہ کرتی رہیں, جو وہ سیاست کے لیول پہ نہیں جھک سکتے. آپ نے پہلے ان کو وہ کیا اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے ایک ادارہ جو ہمیشہ ISI کی اپائنٹمنٹ کرتا ہے باقی کرتا ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پرائم منسٹر چیف آف آرمی سٹاف کی ریکمنڈیشنز کو آنر کرتا ہے, آپ نے اس کو روک لیا, آپ نے اس کا تماشا بنا دیا باہر کو, اور پھر آپ نے 20-25 دن لگائے, انسرٹنٹی ہوئی, آپ کی سٹاک ایکسچینج کرمبل کی, آپ کے انویسٹرز کے ہاتھ رک گئے, انسرٹنٹی ہوئی, ملک میں پتہ نہیں مارشل لا لگنے والا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے ہے. اینڈ کے اوپر آپ نے کہا اسی تنخواہ میں گزارا کریں گے, وہی بندہ ہوگا DISI, لیکن یہ ہے کہ فلانے نومبر کو چلو کرے گا. جنید صاحب آپ 8-10 دنوں میں کیا ہو جائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ویلکم بیک. ناظرین ہم نے جنرل عبدالکریم صاحب سے تفصیلاً بات کی گلوبلی اور ریجنلی, ہمارے انٹرنلی اس وقت کیا سچویشن ہے. اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ ہمارے پاس مہنگائی, ہمارے پاس FATF کی تلوار, ہمارے پاس IMF کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن, سعودی عرب سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. وزیر اعظم صاحب ابھی وہاں سے تشریف لے آئے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں بیٹھ کے میچ دیکھا اور دعا کی اور پاکستان جیت گیا. ہمارے ساتھ فضل کریم دادا بھائی صاحب ہیں جو آنرری کونسل جنرل ہیں, لیڈنگ بزنس مین ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے استاد محترم ہیں ندیم مولوی صاحب جو جن سے ہم نے سیکھا جرنلزم کے کیسا ہوتا ہے, اور ہمارے لیڈنگ اکنامکس ہیں. ندیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ فواد باری صاحب ہیں, انوائرمنٹل اینالسٹ ہیں, اس کے ساتھ CEO ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ کے. ان سے ہم سیکھیں گے کہ پاکستان میں بزنس کس طرح سے ہو رہا ہے, دنیا میں کس طرح سے ہو رہا ہے, ریجن میں ہم کیسے کمپیٹ کریں گے, ہم سوشل کمپلائنس کتنے پورے کر رہے ہیں. ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں, کیا امپورٹ کم کر رہے ہیں یا امپورٹ بڑھ رہا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ فواد صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے, یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری IMF کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, پرسپشن لوگوں کا یہ ہے کہ IMF نے اپنا فیلڈ مینیجر, یہ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ IMF نے اپنا فیلڈ مینیجر جو ایجپٹ میں تھا اس کو, ایجپٹ کی اکانومی کو اس نے بیڑا غرق کیا. ایجپٹ میں اس نے مہنگائی 18% پہ لائے. آپ جب بھی کوئی بندہ ہائر کرتے ہیں تو اس کی پہلے CV دیکھتے ہیں, اس کے آپ پرفارمنس دیکھتے ہیں. اس کو آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگایا ہے, اسٹیٹ بینک گورنر کو آپ نے ٹوٹل اٹانومی اس کو دی ہوئی ہے, وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے. تو ڈو یو ایگری؟ دیکھیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. دیکھیں صاحب بات یہ ہوتی ہے when your hand is like this, جب آپ لینے والے ہوتے تو آپ کو ڈکٹیٹس اور ٹرمز ماننے پڑتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم ہر دفعہ کہتے ہیں beggars are not choosers. تو بات ایسی ہے کہ IMF اپنا ڈیفینیٹلی اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے لیے پریس تو کرے گا. ابھی کیا کر رہا ہے اور ابھی کیا صورت حال ہے, میں اس پہ آتا ہوں, پرانی بات کو ہوگا. اس وقت IMF آپ سے 3 باتیں کر رہا ہے. رائٹ, وہ کہتے ہیں شیڈیول آف ٹیرف پہ آپ سے بات کر رہا ہے, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ان گیس اینڈ پاور سیکٹر کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہے, اور تیسرا وہ کہہ رہا ہے پبلک سیکٹر کا جو فائنینشیل فلو ہے اس کو جو ہے آپ TSA1 یعنی کہ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کے تحت, سنگل اکاؤنٹ کے تحت آپ ٹریجری میں رکھائیں. یہ امپورٹنٹ سوال ہے, میں آپ سے کروں گا جی. بعد اور میں. اسی کے ساتھ ساتھ اب ان نے, کیونکہ وہ ہم نہیں کر سکے تھے, ہم نے ایشورٹی دی تھی کہ ہم کر جائیں گے, وہ ہم نہیں کر سکے تو انہیں TSA2 بھی اب ہم پہ ڈیمانڈ میں رکھ دیا. ٹھیک سر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. آج آپ کو ایک تھوڑی سی ایک انفارمیشن دیتا ہوں. ابھی تک جو ڈیڈ لاک لگا ہوا تھا, آج کی خبر یہ کہ جو 2.78 بلین کووڈ کا فنڈ تھا آپ کا,
وہ ابھی ان کے مینیجریل لیول پہ یہ بات طے ہوئی ہے کہ اس کو پاکستان یوز کر سکتا ہے اپنی بجٹری ریکوائرمنٹس کو پوری کرنے کے لیے جو کووڈ کا تھا. اسی کے تحت 1 بلین کے اوپر بھی ان نے کنڈیشنلی بولا ہے کہ ہم آپ کو ریلیز کر دیتے ہیں. اب یہ آئی ایم ایف کا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ آج سعودی عربیہ سے ایک خبر آ رہی ہے, ان پرنسپل جو ہے کراؤن پرنس نے 3 بلین کا سیف ڈپازٹ دینے کا جو پاکستان کی ٹریجری میں پڑا رہے گا وہ دینے کا اعلان کرا ہے کہ ہم اس کو کریں گے. اور دوسرا اس میں سے جو اچھی بات ہے, یہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں, یہ سیف ڈپازٹ یہ آپ مطلب آپ رکھ لیں گے تاکہ آپ کی جو ریزرو ہیں وہ آپ کے وہ اوپر رہیں. جی. پھر 1.7 بلین ان نے آئل جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کیا ہے, جس میں سے 1.2 بلین ریفائنڈ آئل دیں گے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جو ان نے پہلے بھی کیا تھا, اور 1.7 بلین کروڈ آئل دیں گے آپ کو جیسے ان نے پہلے کیا تھا جب ان کی حکومت آئی تھی پرائم منسٹر صاحب. سر اب آتے ہیں یہ ٹی ایس اے 1 کیا ہے. ٹی ایس اے 1 کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے گورنمنٹس ہیں فیڈرل اور پروونشل, ان سب کا پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ٹریجری میں جمع کرائیں, پرائیویٹ بینکس میں نہ رکھیں. پرائیویٹ بینکس میں نہ رکھیں. ٹھیک. اس سے نقصان اور فائدہ کیا ہے؟ جی ابھی آتا ہوں. اب اگر آپ دیکھیں نقصان کیا اور فائدہ, اب نیشنل بینک 3 بینکوں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ پڑے گا. نیشنل بینک کے پاس ہے 674.985 بلین اور ٹوٹل اس کا ریزرو ہے 2.418 ٹریلین. تو یہ آپ اس سے ہٹا دیں گے تو اس کے پاس لیکوڈیٹی کا آپ دیکھیں نا ایک پرابلم آئے گا. پھر بینک آف پنجاب 409.81 بلین ہے آؤٹ آف 835, یعنی کہ آدھے سے زیادہ تو ڈپازٹ بینک آف پنجاب کا گورنمنٹ کے ہی پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. اسی طریقے سے عسکری بینک ہے 257.515 بلین اور ٹوٹل ہے 790. تو اگر یہ نکل جائے گا 790 بلین, جی اگر یہ نکل جائے گا تو پھر ان کے پاس تو لیکوڈیٹی کی پرابلم ہو جائے گی. ایک سوال, ابھی ہم نے $3 بلین جو ہے وہ سعودی عرب نے دیے ہیں کہ آپ صرف پارک کر دیں اپنے پاس. ہاں صرف آپ اپنے پاس. ٹھیک ہے. اچھا, اگر یہ $790 بلین اگر ہم اسٹیٹ بینک میں پارک کرتے ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں, وہ یوٹیلائزیشن کے لیے نا آئی ایم ایف اپنی کنڈیشنز رکھتا جا رہا ہے نا, وہ قبضے میں آ رہے ہیں نا سینٹرل بینک کے, تو اس سے بینکوں سے نکل کے نقصان ہوگا. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا دوسرا سنیں, ناٹ اونلی دس, یہ ہم نے کمپلائنس نہیں دی تو دوسرا انہوں نے کیا کہا جو کہ بہت خطرناک بات ہے, وہ یہ کہتا ہے TSA 2 ان نے لانچ کر دیا. اس کے تحت کہتا ہے OGDCL, فوجی فاؤنڈیشن, جس میں ہمارے حساس اداروں کے بھی بینک اکاؤنٹ ہیں, سیمی گورنمنٹ جس میں ہمارے حساس اداروں کے بھی بینک اکاؤنٹ ہے, اس کو بھی TSA 2 کے تحت اسٹیٹ بینک میں پارک کر دیں. وہاں سے پیسے لیں گے کیا آپریشنز کے یا چیزوں کے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, یہ کیسے پاسبل ہے, کہیں نہیں ہوتا. یہ جو فارمولا یہ لگا رہے ہیں یہ آئی ایم ایف نے 2 جگہ پہلے کیا, ایک لیٹن امریکہ کنٹری میں کیا اور دوسرا نائجیریا میں. دونوں جگہ فیل ہو گیا, دونوں جگہ یہ فیل ہو گیا. یہ جو TSA کانسیپٹ یہ ابھی پاکستان سے جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ دونوں جگہ فیل ہو گئے تھے. وہ صاحب آپ کو یاد ہوگا نہیں, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایسا آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دے رہے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, آپ مطلب مان ہی نہیں سکتے. تو اس وقت آپ ڈائر اسٹیٹ میں نا تھے صاحب. یہی میں آپ کے اسی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یاد ہے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا جب پاکستان ایک بگیسٹ ایویکویشن کو لیڈ کر رہا تھا, دیٹ واز دا ٹائم ٹو ہیو ڈسکس GSP پلس, IMF پروگرام اینڈ دس گرے لسٹ FATF. اب یہ FATF میں نے کیا کیا, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں تو ہم پھر اس پہ FATF پہ تفصیلاً ڈسکس کرتے ہیں. ندیم مولوی صاحب, یہ ساری جو گیم ہے, جو یہ گورکھ دھندا ہے یہ اکانومی کا, یہ عام آدمی کے سمجھنے کی تو بات ہے ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے مجھے سبزی سستی کر دیں, دہی سستی کر دیں, میرا دودھ بچوں کا سستا کر دیں, تو وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہم 1947 سے لے کے ابھی تک ہم یہ GDP کی جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر 1% سے لے کے 11% ہی رہا ہے. ٹھیک ہے, اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے. مگر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کے اوپر کتنا خرچ ہوا, انسان کی ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے, تو جب ہم 1947 میں بات کرتے تھے تب بھی انسان مہنگائی کا روتا تھا, 60s میں روتا تھا. مگر 60 سے 70 کا وہ دور تھا 10 سال کا جس میں ہم کہتے ہیں گولڈن ایرا آف پاکستان. اس میں نہیں رویا پاکستان, اس میں غربت کی باتیں نہیں ہوئی, جبکہ دنیا بھر میں اس وقت بھی مہنگائی چل رہی تھی. تو واٹ واز دا ریزن تھا کہ وہاں پہ جو 60s کا دور تھا وہ اکنامک پلان, اکنامک ماڈل
اور وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کر رہے تھے جسے آپ کہتے ہیں فوجی دور جو تھا. مگر 70s کے بعد کیا ہوا, ہم ایکسپیریمنٹس پہ گئے, نیشنلائزیشن, پرائیویٹائزیشن, پھر اس کے بعد ہم آئے دوبارہ آرمی کا کانفلکٹ. تو ان چیزوں میں ابھی تک آج بھی ہم نے مکسڈ اکانومی تو چلائی نہیں. ہم نے یا تو پرائیویٹائزیشن کا جھنڈا اٹھاتے رہے جس سے نقصانات ہوئے, اور کبھی نیشنلائزیشن, اور بہت سی جگہوں پہ اداروں کو ہم نے خود نے فیل کیا تاکہ پرائیویٹائزیشن ہی رہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے حکومتی ادارے ہمارے ہاں فیل اس لیے ہوتے تھے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ اپنی میں ایک مونوپلی بنائے, ایک مافیا کریٹ ہوتا ہے جس سے مہنگائی ہوتی ہے. اگر آپ کو اکانومی کو اچھا رکھنا ہے تو بیلنسڈ اکانومی, منی فلو جو ہے نا اس کا صحیح ہونا چاہیے استعمال. ہمارے یہاں اسٹیٹ بینک جو مین ہوتا ہے, بیک بون ہوتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ جو منی فلو کا جو مسئلہ ہے وہ نہ آئے. مگر آئی ایم ایف لے لیں, مختلف فورن ایجنڈاز, کچھ ہمارے دشمن ملک, بہت سی چیزیں ایسی چیزیں انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج تک ہم پریشان ہیں. آج بھی دیکھیں اگر ہم بات کریں مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, دنیا بھر کے اندر مہنگائی ہے, بٹ ہم اس کی کاز کی طرف نہیں جا رہے. آپ اگر جس گورنمنٹ سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ اگر اپوزیشن سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب لوگ مر رہے ہیں. وی آر ناٹ کمنگ ٹوورڈ سولوشن. اب سولوشن کیا ہے, ٹھیک ہے جی مہنگائی ہے, دنیا بھر میں عالمی منڈی میں انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کی پرائسز اوپر گئی ہے, بٹ ہیو وی کم ٹو اے سولوشن؟ کل کو $100 پہ چلے جائے گی, $150 پہ چلے جاتی ہے, کہاں سولوشن ہے؟ سولوشن ہمارے پاس ایک ہے, کیونکہ ہم آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یا تو ہم آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف جاتے ہیں یا ہم اپنی کنزمپشن کو کم کرتے ہیں. ہمارے یہاں کنزمپشن کم, آلٹرنیٹ ریسورسز ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کنزمپشن ہم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ پلاننگ نہیں ہے. alternate resources for example آپ پانی سے بجلی بنائیں, ونڈ سے بنائیں, ونڈ سے بنائیں, سولر سے بنائیں, سولر سے بنائیں, مگر وہ بہت مہنگے. کول سے بنائیں. بالکل. مگر تھیبو صاحب اگر چلے ہم ان سب کو بھی, اگر ہم کہتے ہیں غریب ملک ہم نہیں کر سکتے, تو کم سے کم خوش تو نہ ہو کہ جناب ہم نے 4 لاکھ گاڑیاں پروڈیوس کر دی. یہ گاڑیاں جتنی آپ دیکھیں 4 لاکھ سے بہتر نہیں ہے کہ آپ 4 لاکھ گاڑی سال کے بناتے ہیں, آپ 1000 بس لے آئیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ کیا, ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم پلاننگ نہیں کر رہے, پولوشن آ جائے گی, روڈ ایکسپینڈ کرنے میں وہ خرچے آ رہے ہیں. تو اگر ہم وہاں جو منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پلاننگ کریں کہ بھائی ہم تیل امپورٹنگ کنٹری بھائی یہ تو نیا پاکستان ہے, یہاں پہ تو سارے اچھے لوگ ہیں, وہ پرانے چور کرپٹ نہیں, پھر بھی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات چور اور کرپشن کی نہیں ہے. واٹ آر دے پلاننگ فار آور فیوچر؟ کیا آپ کے پاس ریزرو ٹینکس بنائیں؟ جب سے آپ آئے آپ کے ریزرو ٹینکس نہیں بنے کہ چلیں اگر $20 پہ تھا, $10 پہ تھا, لیٹس ڈو سم ریزروز کو ہم لے کے آتے ہیں. اس کو ہمارے یہاں ریزروز نہیں ہے. آپ کے پاس جو بائنگ ہوتی ہے وہ اسٹریٹجک بائنگ نہیں ہے. آج بھی ہم ٹینڈر کھولتے ہیں 3 مہینے کا, وہ جو ریٹ آ گیا 6 آدمی نے پول ان کیا, مافیا بنا, اور وہ آپ کو مل جاتا ہے. اور آپ یا آپ ادھار پہ تیل لیتے ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں, جناب مجھے تو سستا تیل مل رہا. سستا تیل نہیں ہوتا, آپ پریمیم دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو جب ادھار کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں بڑا قوم بڑی خوش ہو رہی ہے. تو یہ جو ہمارے ارسطو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو یہ سمجھ نہیں ہے. دیکھیں سب کو سمجھ ہوتی ہے, سب پالیٹکس کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب میرے ٹینیور میں یہ چیزیں آ جائیں, اچھا ہو جائے بس. اب آپ دیکھیں جو چینی امپورٹ کی ہے, گندم امپورٹ کی ہے, دالیں امپورٹ کی ہے, اس سے کیا ہوگا, سرپلس سپلائی آ جائے گی آپ کے پاس. آٹومیٹکلی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ کم ہو جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے. مگر کیا ہے, آپ کا برڈن, امپورٹ کا برڈن بڑھ جائے گا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. پھر یہ کہا جائے گا 2 سال بعد کہ جناب ہم کیا کریں. جناب پلاننگ آج سے کریں گے تو مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. میں آپ کے پاس ندیم بھائی واپس بھی آتا ہوں. تو یہ ڈالر کی جو فلیکچویشن ہے یہ کیوں ہو رہی ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ فواد باری صاحب, آپ ایک حسین حبیب کے سی او بھی ہیں جو پوری انڈسٹری میں آپ فائر سیفٹی کی چیزوں کو بھی مینیج کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت ہمارا انڈسٹری کا اسٹینڈرڈ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, خاص طور پہ انڈیا, بنگلہ دیش, جو ہمارے چائنا کو تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہیں, یہ ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے یہاں 2012 ستمبر کو سر بلدیہ کا حادثہ ہوا تھا. اس میں کوئی 269 لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی. بعد میں وہ حادثہ دوسرے انداز میں دہشت گردی کی طرف چلا گیا، لیکن اس حادثے سے کوئی 12 دن پہلے بنگلہ دیش میں بھی ایک آگ لگی تھی اور وہاں کوئی 100 لوگوں کی ہلاکت ہوئی. ٹھیک. وہ فیکٹری بنگلہ دیش میں مال تیار کرتی تھی والمارٹ کے لیے. والمارٹ کی والمارٹ نے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سب جگہ اس آگ لگنے کے بعد یہ تمام اپنا مال تیار کرنے والوں کو بتا دیا تھا کہ کوئی جو ہمارے لیے مال تیار کرے گا اس کی انڈسٹری کے اندر، اس کی فیکٹری میں آگ بجھانے کا آٹومیٹک انتظام ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے. رائٹ. بنگلہ دیش آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایکسپورٹ میں کہاں کھڑا ہے پوری دنیا میں. اس کی $45 بلین بالکل اس کی پروڈکٹس ہیں اور اس کا ٹکا ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. سر انہوں نے اس واقعے کے بعد اپنے ہاں کوئی 3000 انڈسٹری کو آڈٹ کیا، جس میں سے کوئی 300 کو بند کیا. 2700 کے اندر یہ آگ بجھانے کا انتظام کروایا، اور چونکہ ان کی انویسٹمنٹ تھی وہ اس کو بند نہیں کرنا چاہتے تھے. اسی طرح پاکستان میں بھی جو فیکٹریاں ان کا مال تیار کر رہی تھیں ان کو ہم نے یہاں پہ، انہوں نے اپنے طور پہ یعنی والمارٹ کے تیار کرنے والوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا تاکہ والمارٹ ہم سے مال خریدے اور ان کی انویسٹمنٹ ضائع نہ ہو. اس حادثے کے بعد ہمارے ہاں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آئی، لیکن ہم لوگ حادثے کے بعد سبق سیکھتے ہیں لیکن بہت جلدی بھول جاتے ہیں. اور آپ نے ابھی دیکھا پچھلے دنوں 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینے پہلے میران ٹاؤن میں حادثہ ہوا. اس واقعے کے 9 سال کے بعد، اور اس میں 17 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں. تو وہی بات ہے کہ اس دوران میں 9 سال میں ہم نے کیا سیکھا. ہمارے ہاں ایک پاکستان میں ایک تبدیلی آئی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال 400 ارب روپے کی مالیت کا نقصان ہوتا ہے آگ کے حادثات کے اندر اس ملک کے اندر. تو ہم نے ایک فائر سیفٹی بلڈنگ کوڈ تیار کیا 2016 کے نام سے، جس کو 2017 فروری میں اس وقت کے صدر صاحب نے منظور کیا. یعنی وہ ایک قانون بن گیا ہے پاکستان میں کہ کسی بھی عمارت جس کی اونچائی 3 منزل سے زیادہ ہو، یا کسی بھی انڈسٹری جس میں 10-15 لوگوں سے زیادہ لوگ کام کرتے ہوں، اس کے اندر آگ بجھانے کے 7-8 انتظام لازمی ہونے چاہیے. میں آپ کی نالج کے لیے بتاؤں، اس میں فائر ایکسٹنگوشرز ہیں، فائر الارم سسٹم، فائر ہائیڈرنٹ سسٹم، ایمرجنسی فائر ڈورز، فائر ایگزٹ یعنی اخراج کا لازم ہونا، لوگ نکل سکیں. اس کے علاوہ فائر وارڈن ٹیم اور ایویکویشن سائنس، اور اس کے علاوہ فائر بریگیڈ کا وہاں ایکسس ہونا. تو یہ سارے یہ قانون پاس ہو چکا ہے. اب پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے. امپلیمنٹ کرانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، چونکہ ابھی میران ٹاؤن کی آگ کے بعد بہت سارے ادارے KDA KBCA ان کو کہا گیا ہے کہ جی اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے. اب وہ ان کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کے اندر اور معذرت کے ساتھ لفافے لے کے چلے جاتے ہیں. تو جب ہم وہ معذرت کرتے ہیں لفافہ لیتے ہوئے، وہ تو ایک افسوس کی بات ہے نا. یہاں تو ہم جانوں کو بچانے کا اور املاک کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ اس پہ بھی سودا کریں گے، اس پہ کمپرومائز کریں گے، تو میرے خیال ہے ہم ان کو انسپیکشن کرنے آتی ہے؟ نہیں آتی. ہم سکھا رہے ہیں. ہم نے ابھی فائر بریگیڈ کو بھی سکھایا کہ جی بلڈنگ کے اندر انسپیکشن کیسے کی جاتی ہے. ہمارے ایڈمنسٹریٹر نے اس کو ٹویٹ بھی کیا اور وہ سب لوگوں نے دیکھا اس حوالے سے. تو ہم یہاں 50 سال سے یہی کام کر رہے ہیں کہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انگریزی میں کہتے ہیں an extinguisher at hand is better than 2 fire trucks on the way. یعنی ایک ایکسٹنگوشر کا ہاتھوں میں ہونا 2 فائر ٹرک سے بھی بہتر ہے. اور جو فائر ٹرکس کی آپ بات کر رہے ہیں، کراچی کا فائر بریگیڈ کا نظام، ہم پچھلے 30 سال سے روتے رہے ہیں، 25 سال سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جہاں اس کراچی شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے، کچرے کے ڈھیر ہیں، پانی کا نظام نہیں ہے. ریزن کیا ہے سر؟ سنسیئرٹی نہیں ہے یا کرپشن ہے یا عام کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں؟ پیسہ دبئی لے کے جاتے. دونوں باتیں ہیں. کرپشن بھی ہے اور ہماری کرنے کی ول بھی نہیں ہے. اور ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جس طرح ہم اگر لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، آپ 2009 سے لے کے 2013 یا 2008 سے لے کے کراچی کے اندر دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اسٹریٹ کرائم، ہم 4 مسائل میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے. اور صبح گھر سے جب نکلتے تھے، چونکہ میں نے ایک CPLC کا چیپٹر بھی بنایا، اس حوالے سے میری اسٹڈی تھی اس کے اوپر.
ہم جب گھر سے نکلتے تھے تو صبح دعائیں پڑھ کے نکلتے تو سر یہ حالات تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا ہمارے اوپر، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز نے کام کیا، بعد میں پولیس نے بھی کام کیا، ہم 3 مسائل سے نکل گئے۔ آپ کہنا will چاہتے تھی، ہیں کہ اگر ہماری ول اور وش ہو تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنی انڈسٹری کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لا سکتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں۔ کوئی انڈسٹریلسٹ یہ نہیں چاہتا کہ میں فیکٹری میں لگاؤں، کل کو اس میں آگ لگے، میری زندگی بھر کی کمائی برباد ہو جائے، میرے لوگ آپ مر ایک جائیں۔ لیڈنگ ٹیکنوکریٹ ہیں، آپ بتائیں کس طرح سے یہ وش اینڈ ول اندر ٹھوسی جائے؟ دیکھیں پاکستان میں اصل مسئلہ تو یہ پیٹ کا ہی ہے نا، مہنگائی ہے۔ جی بالکل، پہلے تو یہ دال روٹی کا مسئلہ ہے، اس کے بعد ہم سیفٹی کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن تہذیب یافتہ مہذب معاشروں کے اندر جہاں ترقی کرتے ہیں وہاں ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے کمپلائنس کے لیے ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس سامان ہونے چاہیے۔ ویری رائٹ۔ تو اسی لیے آپ کو یہاں ان چیزوں کو اپنے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ گولڈن بات پہلی ہے کہ پہلے پیٹ کی روٹی کا کریں، اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ دادا بھائی صاحب، جب رضا باکر صاحب گورنر ہوئے اسٹیٹ بینک کے تو ایک کلب ہے اکرام سہگل صاحب کا، بزنس فورم کا، میں بھی اس کا ممبر ہوں، انہوں نے پہلے اس کو انوائٹ کیا۔ فائنانس منسٹر شیخ صاحب بھی تھے اس دن شیخ صاحب تھے۔ انہوں نے کیٹیگریکلی کچھ اسٹیٹمنٹس دیے۔ انہوں نے کہا ایک تو اب گورنمنٹ سے ہم لون نہیں دیں گے، دوسرا ڈالر کو کنٹرول اسٹیٹ بینک کی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، ڈالر فلیکچویٹ کرے گا اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ، جو اس کی مارکیٹ فورسز ہیں۔ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اسٹیٹ بینک سے لون نہیں لیا، پرائیویٹ بینک سے لے لیا، وہ اس سے مہنگا پڑا۔ جو ڈالر فلیکچویٹ کر رہا ہے اس سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ہم اسحاق ڈار کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ اس نے فیبریکیٹڈ طریقے سے، غلط طریقے سے اس کو فریز کیا ہوا ہے، کیا وہ ٹھیک تھا یا ابھی جو فلیکچویشن ہو رہی ہے اور جو ڈالر کی اڑان چل رہی وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات جو ہے نا، اس کا 2 موضوعات ہیں۔ ایک تو ہم لوگوں نے سبسڈی دے دے کر، آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں نا، ہم سبسڈی دے دے کر کھڑے ہیں۔ خواہ وہ روٹی کپڑا مکان کوئی انکم پروگرام لانچ کر رہا ہے، کوئی سستی روٹی پروگرام لانچ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رپورٹ 2010 کے اندر شائع کی، جس میں وہ کہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے 26 بلین روپئے جو ہیں وہ لیے، اس میں سے 6.4 بلین سستی روٹی کے تھے، اور وہ اس کو ادا نہیں کر سکے کیونکہ بینکوں سے لیے تھے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ۔ لیکن گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا، ان کو ووٹ لینے جانا ہوتا ہے۔ اب یہ دوسری ڈبیٹ آتی ہے کہ یہ سسٹم آف ریپبلک ہمیں سوٹ کرتا ہے یا پریزیڈنشل پہ جانا چاہیے، یہ ایک دوسری ڈبیٹ ہے۔ لیکن ان کو پاپولر ڈیسیشن لینے پڑتے، پاپولر ڈیسیشن جو کہ اکنامی کے لیے ڈیٹرمنٹل ہوتے ہیں۔ جو اب سستی روٹی کہاں سے آپ سستی روٹی کریں گے اگر آپ ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں؟ ووٹ بینک کو سیکیور کریں۔ ووٹ بینکوں سے ان کے پاس وہ مارجن ہی نہیں ہے اکنامی میں کھیلنے کا۔ ان نے انہیریٹ جب کی اکنامی، اور اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور ہٹ جو پڑی وہ کووڈ کی پڑی، تو ان کے پاس اتنا فائنینشیل سپیس ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں، جو آ رہا ہے اسی کو پاس آن کر رہے ہیں، اس لیے آپ کی فوڈ انفلیشن 14% پہ چلی گئی ہے۔ تو بیسیکلی سبسڈی دینا اٹ سیلف از اے کرائم۔ سبسڈی دینا اٹس اے کرائم۔ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ندیم صاحب، آپ آخری میسج کیا دیں گے اس گرتی ہوئی معیشت کو کس طرح سے اسٹیبل کریں؟ آپ ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ جب تک کہ آپ کے پاس اکنامک ماڈل نہیں ہوگا، اور اکنامک ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز پلانڈ ہو گئی کہ اگر 10 سال بعد اس پوزیشن پہ آتے ہیں تو ہم کیا کریں گے۔ یہاں جس طرح سے کام چل رہا ہے ایسے کام نہیں چلے گا۔ وی نیڈ ٹو ڈو اسٹریٹجک بائنگ، وی نیڈ ٹو ہیو این اکنامک ماڈل۔ اور اکنامک ماڈل یہ نہیں ہوتا کہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، 5 سال، 10 سال، 20 سال، جس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ اگر کہیں بھی چلے جائے، ہمارے پاس کون سا ماڈل ہم کو سیو کرے گا، کون سی اسٹریٹجیز ہماری معیشت کو کنٹرول کرے گی۔ اگر آپ اسی طرح آدھا تیتر آدھا بٹیر کے ساتھ کام کریں گے، اگر کسی کی تعریف کر کے آپ ایڈوائزر بن جائیں گے تو اس ملک کا یہی حال ہوگا۔ سر فواد باری صاحب، حکومت کے لیے مشورہ۔ دیکھیں، اس ملک میں اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ مختصراً یہ بڑا امیر ملک ہے، ہم اس طرح سے کہتے ہیں۔ اس کی 22 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں سے 70% جوان لوگ ہیں اس کے اندر۔ اس کی خواندگی 55% ہے، اور 70% جوان لوگوں کی خواندگی 80% ہے۔ اس کے 30% عوام وہ ہے جو بالکل غریب ہے، جو $2 سے کم کماتے ہیں۔ 30% وہ ہیں جو اس سے زیادہ کماتے ہیں، 40%، اور 30% وہ ہے جو امیر میں آتے ہیں، اور اس میں 3.5% ایلیٹ کلاس میں آتا ہے۔ یہ جو 70% ہمارے ہیں، یہ سب کچھ خرچ کر سکتے ہیں۔
ہماری یہ 70% آبادی جی سی سی کی آبادی سے زیادہ ہے، اور جی سی سی میں جو 15-20 سال میں پچھلی کنسٹرکشن تعمیرات ہوئی ہیں اس کے اندر تھیٹرز ہیں، مالز ہیں، گاڑیاں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، یہ سب ابھی یہاں آنا ہے۔ اس ملک کے اندر بہت کچھ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حکومت کو کووڈ کی ہٹ پڑی، را مٹیریل مہنگا ہو گیا، جو ایگریکلچر سے مہنگا ہوا، جو مائنز کے ساتھ مہنگا ہوا، کنجسشن اس وقت ہو گئی، جو مال ہمارے آ رہے ہیں وہ 6 مہینے میں پہنچ رہے ہیں، $1,000 کا فریٹ $10,000 پہ چلا گیا۔ یہ تو ساری باتیں حقیقت ہیں، لیکن اس حکومت کے لیے درخواست یہ ہے کہ بھائی آپ صحیح بات عوام کو کنوے کر دیں، صحیح بات سچ کہ بولیں۔ یہ بات ہے، یہ معاملہ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وقت کو گزار لیں گے، انشاءاللہ اس ملک کے اندر بہت بہتری ہونے والی ہے۔ رائٹ فضل صاحب، دادا بھائی صاحب جی۔ 2 تھنگس، ایک تو اپنا ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہم نیٹ ایکسپورٹر تھے اس کو بڑھائیں، ییلڈ کو وہ ادھر ہونا، اور اپنا انرجی مکس کو صحیح کریں۔ چائنا، سعودی عربیہ نے 1.48 سینٹس پہ سولر انرجی سائن کیا، جس کے کنویں ہیں تیل کے، ان نے 1.48 سینٹس میں کیا۔ ہم اپنے ایکسپورٹر کو سبسڈی دے رہے ہیں 8 سینٹس کی، اور ہم لوگوں سے لیتے ہیں 18 سینٹ پہ۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ سر فضل کریم دادا بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ندیم مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، فواد باری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ کنکلیوژن اس ایک سینٹینس پہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ ایز اے نیشن ہمیں سچ بولنا چاہیے، وہ چاہے عوام ہو چاہے حکمران ہو۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔